قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام میں وقت کی بہت اہمیت ہے، یعنی وقت وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زمانے کی قسم کھائی۔ اب زمانے میں صبح بھی ہے، شام بھی ہے، اور اسی طرح چاشت کا وقت بھی ہے۔ ان اوقات کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ کئی جگہ کہا ہے کہ والضحیٰ، اور ایک جگہ کہا ہے کہ واللیل اذا یغشی، یعنی ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یعنی یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے؟ جس چیز پر اللہ تعالیٰ قسم کہتا ہے، یہ اس چیز کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ یعنی زمانے کی قسم بھی کھائی، اور زمانے میں اب مختلف اوقات ہے، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے۔ اس طرح ان اوقات کی قسمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ وقت کی اہمیت وہ کافی زیادہ ہے، یعنی دین میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں اللہ کے سامنے، جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں، ان میں جو بہت بڑی عبادت ہے، افضل عبادت ہے، سب سے پہلے وہ نماز ہے۔ اب نماز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی یہ نماز بھی اپنے مقرر وقت پر ادا کی جائے، یعنی جس وقت پر یہ فرض کی گئی ہے انہی اوقات میں ان کو ادا کرنا لازم ہے۔ اس لیے اگر اس کو اپنے اوقات میں ادا کر دیا تو یہ ادا نماز ہو جائے گی، اور اگر اپنے وقت سے ہٹا کر اس کو دوسرے وقت میں ڈال دیا، یعنی اس کو پھر قضا کہا جائے گا، ادا نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے روزہ۔ اب روزہ بھی وقت کے ساتھ خاص کر دیا کہ ان مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو خاص اسی روزوں کے لیے ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ مخصوص وقت سے یہ شروع ہوتا ہے، اور ایک ایسا وقت ہے اس پر یہ ختم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام بنایا کہ دیکھیں، آپ سحری کرتے ہیں، جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے تو سحری ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اس وقت میں ہم افطار کرتے ہیں، روزہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہ روزہ بھی وقت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور حج جو ہے وہ بھی اسلام کا اس طرح ایک فرض ہے، ایک بہت اہمیت رکھتا ہے اسلام میں۔ اب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ خاص کر دیا کہ سال میں جب یہ وقت آئے تو اس وقت آپ نے حج بیت اللہ جا کر یہ فریضہ ادا کرنا ہے، تو اس لیے اس کو بھی خاص وقت کے ساتھ خاص کر دیا۔ البتہ اس وقت کے بعد یا اس سے پہلے یا اس سے بعد یہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے وقت میں اس کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ اوقات دین کے ساتھ جو لوگ دیندار ہے اور ان اوقات کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے گا۔ دیکھیں، جو دین ہمیں سکھاتا ہے وہ دین وقت کا بہت پابند ہے۔ تو کہتے ہیں
کہ ہم سے پہلے جو اکابرین تھے وہ وقت کا بہت خیال رکھتے تھے. جیسے کہ ایک واقعہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. وہ اتنے ساری کتابیں اس کی تصانیف ہے، اس نے لکھی ہے. تو وہ اپنے وقت کا خاص خیال رکھتے تھے. اس وقت میں بھی پہلے زمانے میں یہ قلم موجود نہیں ہوتے تھے، بلکہ لکڑی سے وہ قلم بنایا کرتے تھے، اس سے لکھتے تھے، یعنی اس سے اس کی مدد حاصل کرتے تھے. تو اب وہ قلم، پہلے زمانے میں جو قلم وہ لوگ استعمال کرتے تھے، وہ قلم جو ہے اس طرح ہوتا کہ ایک لکڑی اٹھاتے، اس لکڑی کا نوک بنایا جاتا اور وہ سیاہی میں ڈبو کر اس کے بعد اس سے لکھائی کی جاتی تھی. تو حافظ ابن حجر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ قلم تراشتے تھے، یعنی یہ وقت بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس وقت میں وہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کے ساتھ وقت کا قدر موجود تھا. یعنی ان کے دلوں میں ایک بات تھی کہ ہم نے اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. حافظ ابو زرعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حافظ الحدیث تھے. اس کے درس میں ایک نوجوان ہمیشہ وہ شریک ہوا کرتا تھا. تو ایک رات ایسا ہوا کہ اس کے درس میں وہ نوجوان جب شریک ہوا، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اس نے شرکت کرنے کے بعد رات کو کافی لیٹ گھر لوٹا. جب کافی دیر ہوئی تو گھر گئے، وہاں اس کی گھر والی نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا کہ اتنے رات کو آئے ہو، آپ جس کے پاس سیکھنے کو جاتے ہو اس کو خود کچھ نہیں آتا، آپ کو کیا سکھائے گا. انہوں نے یہ باتیں برداشت کی، حتیٰ کہ اسے کچھ بھی نہیں کہا. لیکن جب اس کے استاد کی باری آئی اور انہوں نے کہا، اس نے برداشت نہیں کیا، بلکہ اس سے کہا اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہیں تھے تو آپ مجھ پر طلاق. یعنی غصے میں آ کر اس نے اپنے گھر والی سے یہ کہہ دیا. اور بعد میں رات دونوں نے پریشانی میں گزارا اور صبح ہوتے ہی استاد کے پاس گیا اور استاد سے کہنے لگا کہ میں نے تو ایسا قسم کھایا ہے کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہیں تھے تو میری بیوی مجھ پہ طلاق. اب بہت پریشان ہوں. تو حافظ ابو زرعہ اس کے استاد نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوئے، بلکہ آپ اپنے گھر میں خوش لوٹیں اور اپنے گھر والے کو خوشخبری سنائیں. مجھے 1,00,000 احادیث ایسے یاد ہے جیسے کہ ایک انسان کو سورہ فاتحہ یاد ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ 1,00,000 احادیث یاد کرنا یہ کوئی آسان کام ہے. انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اس وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو دین کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں مصروف کیا. یعنی صرف کرنے کے بعد آج بھی انہیں یاد کرنے والے ہیں اور ان کا نام اچھا یاد کرتے ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی برباد کی انہیں اپنے گلی اور محلے میں بھی نہیں پہچانا جاتا. یہ اس کی بدبختی ہے. اور جن لوگوں نے وقت کی قدر کی اور اس قدر کے ساتھ ان کو قیمتی بنایا، آج بھی ان کو دعائیں بھی دی جاتی ہیں، ان کو اچھے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. تو اس وقت کی مثال یہ ایک برف کی مانند ہے. یعنی جس طرح برف پگھلتا ہے اور وہ پگھل جاتا ہے، پگھلتے پگھلتے آخرکار وہ پگھل جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس برف کو ہم نے صحیح استعمال کیا اور اس سے ہم نے کام لیا، یعنی اس سے شربت بنایا، پانی ٹھنڈا کیا، تو ہم نے اس کو استعمال کر لیا. لیکن اگر نہیں استعمال کیا تو وہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گا، جو کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے امام رازی فرماتے ہیں کہ مجھے تو والعصر کا مفہوم اس وقت سمجھ میں آیا جب میں ایک شہر میں داخل ہوا اور اب شام کا وقت ہے. جب شام کا وقت ہے تو ایک تاجر
برف بیچنے والا تاجر وہ زور سے آوازیں دے رہا ہے، اے لوگو آؤ مجھ سے برف خریدو، آؤ مجھ سے یہ چیزیں خرید لو، یہ برف نہیں خریدو گے یہ پگھل جائے گا۔ اب ایک پرچون والا ہے، وہ اگر اس سے خریداری نہ کرو تو اگلے دن بیچ لے گا۔ تندور والا ہے، ہوٹل والا ہے، اپنی چیزوں کو سٹور کر لے گا، لیکن وہ برف کا تاجر وہ چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ یہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اب شام کا وقت ہے، صبح آئیں گے تو برف نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی ہو کر ختم ہو جائے گا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اب مجھے والعصر کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ یہ زندگی اتنی مختصر ہے، تو اس لیے زندگی کی قدر کرے اور اتنی قدر کرے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر گھر وہ آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے، مال آپ کا ضائع ہو جائے، اس میں نقصان ہو جائے، تو آپ محنت کریں گے، محنت کر کے دوبارہ گھر بھی تعمیر ہو جائے گا، دوبارہ آپ کے پاس اماؤنٹ بھی آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے وقت ضائع کر لیا تو پوری دنیا آپ لوٹا دو، وقت کا ایک سیکنڈ آپ نہیں خرید سکو گے، نہ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ تو اس لیے وقت قیمتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک۔ اس طرح 5 چیزیں بتائی کہ آپ غنیمت سمجھے 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے۔ وہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، یعنی جوانی کو وہ بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے، اور یہ جوانی تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اب یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، اب بڑھاپے کی حالت میں آئیں گے۔ تو اس لیے اب جو اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے اس کو غنیمت سمجھے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، یعنی تندرستی کو بیماری سے پہلے وہ غنیمت سمجھے۔ اب یہ تندرستی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ فقر کو، یعنی مالداری کو فقر سے پہلے آپ غنیمت سمجھیں، یعنی آپ مالدار ہو تو اس کو غنیمت سمجھو، اچھے کاموں میں اپنے مال صرف کرو، غریبوں کا مدد کرو، یعنی غریبوں کے ساتھ تعاون کرو۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اپنے مال کو ضائع کریں گے، اپنے خواہشات پر اس کو لوٹاؤ گے، تو قیامت کے روز تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ آج امیر تھے کل غریب ہوئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو، یعنی مالداری کو، یہ فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی موت سے پہلے جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع مت کرو بلکہ اس کا قدر کرو۔ یہ زندگی اگر گزر گئی، یہ برف اگر پگھل گیا، دوبارہ یہ آپ کے ہاتھوں نہیں آئے گا، اس لیے اس کی قدر کریں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے کہ زندگی میں جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس زندگی میں آپ اچھے کام کریں، اس زندگی کو، اپنی جوانی کو آپ اچھے کاموں میں صرف کریں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ جن لوگوں نے اس وقت کی قدر کی آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہم انہیں یاد نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ جنہوں نے محنت کی ہے دن اور رات ایک کر کے، انہوں نے اس قوم کے لیے، اس دین کے لیے اور ہمارے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے انہوں نے کچھ کیا، تو وہ آج ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ سیکھتے ہیں تو ان کو دعا دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی آج بھی اس سے اپنے بچے بھی یاد نہیں کرتے۔ تو اس لیے وقت کی قدر کریں۔ اب یہ زندگی کا جو 1 سال ہم سے بیت گیا، یہ ہمیں کس چیز کی طرف لے جا رہا ہے؟ اب یہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ تو ہمیں بھی یہ بتا رہا ہے کہ اب تم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔
اب تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے. اب اللہ نے آپ کو جتنی زندگی دی ہے اس میں 1 سال کٹ گیا. اب آپ موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے. یعنی نیا سال جب آتا ہے تو جو تقوادار لوگ ہوتے ہیں، احساس والے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں اسلام ایمان یہ پختہ ہوتا ہے، وہ اس رات کو روح کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے اس پچھلے سال جو آج ہم سے چلا گیا، اس پورے سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے حقوق کھائے ہیں، کتنے حقوق ہم نے اللہ کے ضائع کر دیے. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. اللہ نے فرمایا حی علی الصلاۃ. ایک مؤذن پکارتا ہے اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. پورے سال دن میں 5 وقت ہر گلی ہر محلے میں مؤذن کہتا رہا کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. جنہوں نے مانا ان کو تو اس کا پتہ بھی چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا تھا اور اللہ نے توفیق دی ہے. اور جو لوگ نہیں آئے، اذان سن کے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے، وہ لوگ تو اب روئے کہ یا اللہ، اس پورے سال میں ہم نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں. اس پورے سال میں ہم اپنا حساب کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ، جتنی بھی گناہ ہوئی ہے یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے، اور جتنے ہم نے اچھے کام کیے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے فضل سے کیے ہیں. اور یہ ہمارے یہ یقین ہونا اللہ پر کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ جو ہوا وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوا، آنے والے سال جو ہوگا وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوگا. یعنی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. 1 سیکنڈ، 1 منٹ، ہر لمحہ یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر 1 لمحہ بھی نہیں گزرتا. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم نئے سال آتے وقت ہم اپنا حساب کتاب اپنے سامنے رکھیں اور ان حساب اور کتاب کو دیکھ لیں، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا. جو اچھا کیا اس پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ، آپ کے ہی جانب سے آپ نے ہمیں توفیق دیا، ہم ان اچھے کاموں کی طرف آئے اور ہم نے اچھا کام کیا. اور جو ہم نے برا کیا، نمازیں قضا کی، روزے قضا کی، حج جیسے عظیم نعمت جن پر فرض تھا انہوں نے ضائع کر دیا، تو یا اللہ، ہم سے یہ سارے خطائیں ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر معاف کر دے اور آنے والا سال وہ ہمارے لیے برکت والا سال ہو. لیکن بدقسمتی سے اسلامی سال کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب سے شروع ہوا، اب اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے. لیکن عیسوی سال جو انگریزی سال ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس کے آنے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم موت کے قریب ہو گئے ہیں. یہ زمانہ یہ تیزی سے چلتا رہا اور یہ ایسے تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں دلاتا کہ دیکھتے ہیں کہ دن گزرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے جمعہ آتا ہے اور اسی طرح مہینہ اور سال، یہ سال گزر رہا ہے. ہمیں اس کا کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ یہ دن ایسے تیزی سے گزر رہا ہے، یہ سال ایسے تیزی سے گزر رہا ہے. تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں دن میں جو اعمال دیے گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو پابندی سے کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ دنیا کے معاملات نہ کریں، آپ ان پیسوں کو نہ کمائیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ نے فرمایا میں نے یہ دن آپ کے لیے کس طرح بنایا، کس چیز کے لیے بنایا؟ میں نے یہ دن تمہارے معاش کمانے کے لیے بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور یہ رات تمہارے لیے تکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا کہ آپ دن کو کمائیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمانا اللہ کی جانب سے منع نہیں ہے، بلکہ جب مؤذن اذان کے لیے پکارے کہ اب آؤ نماز کی طرف، تو فوراً اس دنیا کے کام کو چھوڑ کر اللہ کے طرف جانا. یہ اللہ پر ایمان لانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے جو ایمان لایا، اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اب ہم ان اعمال کو کیسے ادا کریں.
تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے ہم اس کاموں کو کریں، اور جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم دور رہیں۔ یہ نیا سال ہمیں یہی بتلا رہا ہے کہ اب تمہاری زندگی وہ 1 سال کم ہو گئی ہے، اب آنے والے سال آپ اچھے کام کریں گے اور اچھے اعمال کریں گے تو یہ آپ کی آخرت کے لیے ایک اچھا سامان تیار ہوگا۔ لیکن آپ اگر اسی طرح غفلت میں گزاریں گے جس طرح یہ سال ہم سے گیا، تو آنے والے سال بھی ہم یہی غفلت اگر کریں گے تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہوگا، ہم خسارے میں رہیں گے۔ لیکن ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، کیونکہ توبہ، وہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔